کو سادہ رکھیے گا، ٹھیک ہے، آواز کھول دیں۔ اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے۔ آپ سب کو بڑا طویل انتظار کرنا پڑا، اللہ آپ کا یہ انتظار، آپ کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، اب میں آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا کیونکہ یقیناً آپ تھک چکے ہیں، ایک طویل آپ نے انتظار کیا ہے، تو میں بہرحال آپ سے اتنی گزارش کروں گا، ایک بار پڑھ لیا، بس جیسے پڑھا سو پڑھا، ایک بار پڑھیں گے، لیکن آپ سب نے ذرا پڑھ کے دکھا دینا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آپ بس کوشش فرمایا کریں، جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی باری آئے تو بخل سے کام نہ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب پتہ نہیں آپ نے حضرت کس سے کیا سبق پڑھ لیا کہ بولنا ہی کوئی نہیں، تو ہم نے تو بزرگوں سے یہی پڑھا تھا، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان۔ اب پتہ نہیں آپ آج کل بیٹھ کس کے پاس رہے ہیں حضرت کہ بولنا ہی کوئی نہیں حضرت، نہیں، ہم نے یہی پڑھا ہے، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہے۔ اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ حضرت ہمارے بزرگوں نے یہ ایویں لکھ دیا، نہیں، انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ یہ ایک صحابی گزرے ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نا وصال ہو گیا، تو یہ کیونکہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے تو کسی دوسرے صحابی نے آ کے ان کو کہا کہ تو اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے اور ادھر اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ پہلے تو یقین ہی نہ آئے، ان کے نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، ان کا نہیں ہو گیا۔ اور یہ وہ صحابی تھے کہ جن کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، تو پھر انہوں نے اپنے کھیت میں کھڑے کھڑے اللہ کے حضور دعا کی، ربا تیرا محبوب ہی نہیں رہا، انہوں نے اپنا آپ چھپا لیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں، انہوں نے اپنا آپ چھپا لیا۔ تو اگر تیرا محبوب ہی نہیں رہا تو پھر کیا کرنا ہے ان آنکھوں کا، تو اس طرح کر مجھ سے میری آنکھیں واپس لے لے رہے۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنے کھیت میں کھڑے کھڑے نابینا ہو گئے، ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں لکھا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں۔ تو اس لیے میں بس گزارش ہی کر سکتا ہوں، یہ ہمارا اتنا ہی کام ہے، کوئی ڈنڈا لے کے تو نہیں ہم آپ سے پڑھوا سکتے، ہم
ہم آپ کو کہہ ہی سکتے ہیں، اور کہہ ہی دینا ہمارا کام ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو بولا کریں، کیونکہ عملی لحاظ سے نا کافی زیادہ ڈھیل آ چکی ہے. ویسے کوئی گلاں ساڑے کو جنیاں مرضی سن لو، لیکن عملی لحاظ سے کافی ڈھیل آ چکی. دعوے بہت بہت بڑے ہیں لیکن کام کوئی نہیں. میں حضرت یہ نا ادھر رجانہ انٹرچینج سے نیچے اترا، پھر ہم جو ہے نا پھر رجانہ سے ٹوبہ، اور پھر ٹوبہ سے ہم جو ہے نا ادھر آئے. تو رجانہ میں بھی دیکھا اور ٹوبہ میں بھی دیکھا. وہ نا سڑک کے درمیان میں وہ کھمبوں کے ایک طرف اللہ پاک کے اسماء مبارکہ لکھے تھے اور ایک طرف نبی پاک علیہ السلام. لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ دونوں پہ بہت زیادہ مٹی پڑی ہوئی تھی. حالانکہ وہ بازار ہے، ہزاروں افراد گزرتے ہیں، نظر بھی پڑتی ہوگی، لیکن مٹی پڑی. آپ دیکھیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے حضرت، میں نے کہ رجانہ میں یا ٹوبہ میں دیکھا، میں نے لاہور میں بھی اسی طرح ہی دیکھا، گوجرانوالہ بھی اسی طرح ہی ہے، میرا سیالکوٹ بھی اسی طرح ہی ہے. اس دن ہم اسلام آباد تھے، ادھر بھی اسی طرح ہی ہے. ہزاروں لوگ گزرتے ہیں. اب جس نے لگوائے سو لگوائے، بھائی کوئی ضروری تو نہیں تھا لگوانا، لیکن اگر لگوا دیے تو بھائی بھی دیکھو بھی تو صحیح نا. ان کو اللہ کا نام لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا نام ہے، اتنی مٹی پڑی ہے. اللہ کو تھوڑا سا کام ہے. چلو میں نہیں کہتا کہ دن میں اس کو 3-4 باری دھو کم از کم حضرت صبح تو اس پہ پانی پڑنا چاہیے نا حضرت. لیکن کیا ہے، سوئے ہیں سارے، کسی کے دل کو ہوتے ہی کچھ نہیں دیکھ کے. اچھا اس کو تو چھوڑو، اور بھی بڑا کچھ دیکھا میں نے. مسجدیں، اور آپ کو پتا ہے ہر مسجد کے باہر بورڈ لگا ہے جس پہ مسجد کا نام بھی لکھا ہے. ایک سائڈ پہ یا اللہ لکھا ہے، ایک سائڈ پہ یا رسول اللہ لکھا ہے، درمیان میں حضرت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ لکھا. ان کو تو چھوڑو حضرت، وہ تو چلو احباب کی پہنچ سے تھوڑا دور ہے نا. مسجد کے باہر بورڈ ہے حضرت، دن میں 5 وقت نمازی اندر بھی جاتے ہیں، نمازی باہر بھی آتے ہیں، اس پہ اتنی مٹی پڑی ہے حضرت، اس پہ اتنی مٹی پڑی ہے. جا کے دیکھ لیں، اس وقت بھی نہ پڑی ہو، جو سزا کہیں گے میں بھگتنے کو تیار ہوں. آؤ لے چلو مجھے کسی مسجد میں، جس میں مرضی لے جاؤ، نہ مٹی پڑی ہو، جو آپ سزا دیں گے میں بھگتنے کو تیار. کہ ایمی مصباحی صاحب وہ ویوز لینے کے لیے آپ نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر دی. اگر نہ پڑی ہو میں جرمدار ہوں. جدی مردی مسجد ہو جائے، سنیاں دی ہو جائے، دیوبندیاں دی ہو جائے، بھابیاں دی ہو جائے، لے چلو منو حضرت. جے نہ پئی ہوئے تو میں جرمدار ہوں. بس کام نہیں ہے. گلاں سن لو جنیاں سننیاں نے، گلاں ساڈے کولوں نہیں ہے. کوئی کام کرو یار، کوئی کام کی طرف دھیان دو. اگر یہ بورڈ آپ لوگوں نے لگوائے ہیں تو پھر دیکھو بھی تو صحیح ہے. اللہ کا نام لکھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا نام. اس لیے پھر غالب نے رو کے کہا تھا، جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تم نے اس کے نام کے لیے کیا کرنا؟ تم سے اس کا نام صاف بھی نہیں ہوا. کوئی بھی کرنا تم نے کیا تھا؟ اللہ کوئی بدر نہیں ہے، کوئی احد نہیں ہے، کوئی تبوک نہیں ہے، کوئی خیبر نہیں ہے، کوئی خندق نہیں ہے، کوئی کربلا نہیں ہے، کوئی فرعون نہیں، کوئی نمرود نہیں، کوئی حامان نہیں، کوئی قارون نہیں، کوئی شداد نہیں، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی عتبہ نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اب تو تم نے اس کے نام سے محبت کی ہوتی، تمہارے گلے میں ہار ڈلنے تھے حضرت. تم سے تو یہ بھی نہیں ہوا. کوئی بورڈ لگے ہیں تو لگے ہیں. دیکھ کے حضرت دل کڑتا ہے حضرت. تو دیکھو یہ اللہ کا نام، نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک، اتنا مصروف روڈ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گزر رہے ہیں، کسی کے دل کو کچھ نہیں ہو رہا دیکھ کے کہ اللہ اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے نام پاک پہ اتنی مٹی پڑی ہوئی. کسی نمازی کے دل کو ہاتھ نہیں پڑ رہا. وہ مسجد سے جب باہر نکلا، جب وہ مسجد کے اندر گیا، بورڈ ہے باہر، اس میں اتنی مٹی پڑی ہے، کیونکہ بورڈ سڑک کے اوپر ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، بورڈ پہ پڑ رہی ہے. کوئی عملی کام کرے.
کوئی عملی کام اور بڑے کام ہے کرنے کو، لیکن ہمارے پاس ہے دعوے ہے جی، ہمارے پاس ہے دعوے ہیں۔ میں رات کو بھی ایک جگہ تھا، وہ میں نے بات کی، وہ بعد میں فارغ ہوئے، بڑا معروف کلام ہے، مجھے سارے کا سارا آتا ہے، میں خود کبھی کبھی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے میں حضرت جی، اب مجھے پتہ ہے یہ کس کس نے لکھا ہے، حسن نثار نے بھی لکھا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ لکھنے والے نے غلط لکھا، اس کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، اس نے کیوں لکھا، نہیں بھائی، ہر ایک نے اپنے انداز میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا، میں نہیں کہہ رہا کہ کیوں لکھا، یہ لکھنا نہیں چاہیے، ٹھیک لکھا بھائی، سب نے اپنے اپنے طریقے سے نبی پاک علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار، لیکن ہو کیا رہا ہے، بس وہ پڑھے ہی جا رہا ہے، اکٹھے ہوئے وہ پڑھا تو چلے گئے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے بھائی، اس دور میں نہیں تو اس دور میں بتاؤ کیا کیا آپ نے، اگر نہیں ہے اس دور میں موقع ملا ہمیں، کیونکہ وہ چن لیے گئے، وہ منتخب شدہ لوگ تھے حضرت جی، جن کا انتخاب کیا گیا نبی پاک علیہ السلام کی نوکری کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں اب اس دور میں بتاؤ کیا ہے، بس اکٹھے ہوئے، دو تین اس طرح کے کلام پڑھے اور چلے گئے، کام کیا ہے، اتنی اتنی بڑی محافل ہیں، اتنے اتنے بڑے پروگرام ہیں، 10 نعت خواں ہیں، ساری ساری رات محفل چل رہی ہے، 10 عمرے کے ٹکٹ، 20 عمرے کے ٹکٹ، لیکن حال اب بھی یہ ہے کہ دنیا میں انصاف کے حوالے سے ہمارا 117واں نمبر ہے، اتنی محافل، اتنے نعت خواں، مصباحی صاحب جناب کا لاہور بیان کیتا، آج جناب شور کوٹ آئے ہوئے ہیں، رات کو ماموں کانجن جائیں گے، اتنے اتنے حاصل کیا ہے حضرت جی، انصاف میں اس وقت ہمارا 117واں نمبر چل رہا ہے، اور وہ امت، وہ قوم جن کے نبی فرما رہے ہیں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، 117واں نمبر ہے، جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس نصاب ہے، جس قوم کے پاس اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، جس قوم کے پاس جناب ابو بکر صدیق ہیں، جس قوم کے پاس عمر فاروق ہیں، جس قوم کے پاس عثمان غنی ہیں، جس قوم کے پاس شیر خدا ہیں، جس قوم کے پاس حسنین کریمین ہیں، جس قوم کے پاس جنید ہیں، جس قوم کے پاس با یزید ہیں، جس قوم کے پاس غوث اعظم ہیں، جس قوم کے پاس خواجہ غریب نواز ہیں، جس قوم کے پاس سلطان باہو ہیں، لیکن نمبر کنواں 117واں، حاصل کیا ہے، بس اکٹھے ہوئے، کچھ اس طرح کے 2 3 کلام پڑھے گئے اور ہم چلے گئے، کوئی کہہ رہا ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیواں مینوں نال رکھ لے، حضرت لیواں کہہ رہی ہیں او بھائی رجانے والے او بھائی شور کوٹ والے او جڑے بورڈ نہیں جے لائے دے بازار دے وچ، ایک پاسے اللہ پاک تے ایک پاسے نبی دا نام لکھیا، تسی اوہی صاف کر چھوڑو تے بڑی گل ہے، تسی میریاں بکریاں کی چرانیاں، تسی اوہی صاف کر چھوڑو تے بڑی گل ہے، حضرت حلیمہ فرما رہی ہیں تسی او بورڈ ہی دن چ ایک ایک واری صاف کر چھڑو نا، اوہی بڑی گل ہے، تسی جڑے مسجداں دے باہر بورڈ لائے نے کو 5 واری انہاں نوں دھو چھڑو تے بڑی گل ہے، اسی اپنیاں بکریاں چار لئیاں بس اکٹھے، میں نے کہا نا میں لکھنے والے پہ اعتراض نہیں کر رہا، بات کو توڑنا مروڑنا تو ہم سے سیکھے نا حضرت، کس نے لکھا، کیوں لکھا، نہیں لکھنا چاہیے تھا، میں نہیں کہہ رہا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں نبی پاک علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن بس ہم کوئی عملی کام بتاؤ یار، کوئی عملی کام بتاؤ، کیا ہم کر رہے ہیں اس وقت، اکٹھے ہوئے اور ہم چلے گئے، میں رات کو تھا حضرت، وہ چلو یار ان کی آبیل مجھے مارنے والی بات ہی ہے، 2 ہی بڑا ہے، نہیں رہن حضور بلے شاہ، حضور بلے شاہ جان چھڑا گئے، وہ کہندے نے سچ آکھاں تے بھامبڑ بلدے، میں بھی ویلنے جی باندھ دیا حضرت، وہ حضرت جی وہ سانوں کی لوڑ ہے حضرت بھی ویلنے چ باندھ دین دی، وہ رات کو دوست مجھ سے لڑ رہے تھے، جی دیکھیں جی اتنا اچھا کلام ہے تیرے ہوتے، آپ کو کیا تکلیف ہے، میں نے کہا جی میں نے کب کہا مجھے تکلیف ہے، میں نے کوئی لکھنے والے پہ، میں نے کہا ٹھیک لکھا اس نے،
لیکن بھائی اب نہیں اس دور میں، اگر تو اس دور میں ہے تو مجھے بتاؤ جو اس دور کے تقاضے ہیں ہم نے پورے کیے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کب کہا کہ لکھنے والے نے غلط لکھا ہے، اس کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، ٹھیک لکھا بھائی. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے نبی پاک علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا. دل میرا بھی کرتا ہے یار، کبھی میں بدر میں شریک ہوتا، کبھی مجھے احد میں موقع ملتا، کبھی مجھے خندق میں خیبر میں موقع ملتا، حضرت مولا مشکل کشا کی غلامی میں لڑنے کا، خیبر فتح کر. میرا بھی دل کرتا ہے. میں نے کب کہا کہ اسے غلط لکھا، لیکن اب نہیں ہوا تو اب اس دور میں یہ بتاؤ کیا بس لگے ہیں سارے. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، وہ نبی پاک کے کارٹون بنا رہے ہیں، وہ نبی پاک کے خاکے بنا رہے ہیں، تسی بہ کے مدینے پاک دے ٹبیاں دی تصویراں ہی بناؤ. وہ سوکھا کام مل گیا نا بھائی، کوئی سوکھا کام ہے، بس لگے ہوئے ہیں ہم سارے کے سارے اسی کام. عملی کام انصاف میں 117 نمبر. اور حیران کن بات ہے، پتہ پہلا نمبر کن کا ہے؟ جاپان کا، جن کے پاس قرآن نہیں، کوئی بخاری نہیں، مسلم نہیں، ترمذی نہیں، مہینے میں 4 جمعے نہیں پڑھتے، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کوئی نہیں، سیرت النبی کانفرنس کوئی نہیں، 11ویں شریف کوئی نہیں، عرس کوئی نہیں، ایک ماہ رمضان کوئی نہیں، شب برات کوئی نہیں، شب معراج کوئی نہیں، 10 محرم کوئی نہیں، عاشورہ کوئی نہیں، 12 ربیع الاول کوئی نہیں. جس طرح ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جس طرح ہم جمع ہوتے ہیں، جس طرح ہم پروگرام کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس اجتماعات ہیں، ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی پہلا نمبر، کرائم ریشو 0، جیلیں خالی اور رہتے. لیکن وجہ کیا ہے؟ جو بات ہونی چاہیے تھی وہ ہوتی کوئی نہیں ہے. 10 نعت خاں، ایک بھی بیان کوئی نہیں. پوری محفل گزر گئی، ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی گئی ہے، ایک حدیث پاک نہیں بیان ہوئی ہے. اکثر و پیشتر جو نقیب محفل ہوتے ہیں وہ غیر عالم ہوتے ہیں، قرآن آتا نہیں، پھر وہ پڑھتے نہیں. کدی اودا شیر، کدی اودا شیر، کدی اودا شیر، کدی اودا شیر، تے شیر ہی شیر. قرآن اللہ سب سے بہترین محفل وہ ہے جہاں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. بہترین محفل وہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ شیر ہوں کو نہ، لیکن قرآن اشعار پہ غالب ہو. لیکن ایتھے کی یہ غالب کیا ہونا، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھی گئی ہے، اشعار ہی اشعار. اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا. اب بھائی یہ بھی تو بتاؤ اس نے کیا کہا، اس کی نہیں بات ہوگی. اس نے کہا، اس نے کہا، کمال کیا، فرانا مصرا، اتنا مہنگا مصرا، 1,00,000 کا مصرا، 2,00,000 کا مصرا. لیکن کیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہو کوئی نہیں. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. او کوئی نہیں. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. او کوئی نہیں، او کوئی نہیں. بس پھر حضرت جی جب قرآن گیا تو پھر سب کچھ ہی گیا، پھر تو ختم ہو گیا، پھر تو ختم ہو گیا. شیر پڑھ کے نہیں ہندا کاکھ بھی حضرت جی، جب بھی ہوگا قرآن پاک سے ہوگا. قرآن نہیں حضرت، کوئی کام عملی کام حضرت. جتنے بھی ماشاءاللہ علماء ہیں، بیٹھو جمع ہو اور اس حوالے سے گفتگو کرو. کیا کھویا، کیا پایا؟ کوئی گفتگو نہیں. تسی میری خوش آمد، میں تاڑی خوش آمد. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. آپ میرے حوالے سے جھوٹ، میں آپ کے حوالے سے جھوٹ. ختم. کیا کھویا، کیا پایا، کیوں کھویا، کیوں نہیں پایا، اب بھی کیا ہو سکتا ہے ہماری کسی محفل میں کوئی اس طرح کی بات ہے؟ 75 سال ہو گئے، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں، کئی لاکھ شہادتیں ہوئیں، پھر پاکستان معرض وجود میں آیا. آج 75 سال بعد پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ کس کا کتنا قصور ہے؟ میرا کتنا قصور ہے؟ حکمرانوں کا کتنا قصور ہے؟
کوئی ہے میری کسی محفل کا یہ موضوع؟ نہیں ہے، وہی بس چل رہا ہے، چل رہا ہے بھائی، ساڈے کو تو نہیں یہ چلایا جاتا، ہم تو اپنا حصہ ڈالیں گے کیونکہ پیشی ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے صاحب سب تو پہلے مولویوں تو شروع ہونا ہے، اے نہ سمجھو کہ صرف ہے ہی نہیں، صاحب ساڈے تو شروع ہونا ہے. سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کی ابتدا ہوگی. باقی ہماری محفلوں میں تو مزاج اب یہ ہے نا کہ حساب کتاب ہونا ہی کوئی نہیں. بخاری میں محبوب کیا فرما رہے ہیں، مسلم شریف 3 بندیاں تو حساب شروع ہونا ہے، مولوی، مجاہد اور سخی. سخی تینوں تو صاحب تو پائیے ہی کیوں اپنا کوشش کریں گے جتنی اللہ نے ہمت و طاقت دی ہے بات کی جائے. نہیں امنی کام دیکھو نا حضرت، سب کو سوکھا کام مل گیا ہوا ہے جی، حکمران نہیں جنگے تو تھی جنگے ہو بھئی، یہ بھی تو بولو نا، اسی چنگے ہیں. حضرت جی کہیں بھی چوری ہو نا تو آپ کا کوئی قریبی ہو، دوست ہو، اللہ نہ کرے جی، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، تو ظاہر ہے پتہ لگے تو جاتے تو ہیں نا ہم. حضرت تو جا کے ہمارا پہلا سوال کیا ہوتا ہے بتا، حضرت جی وہ جڑے لٹن آئے ہیں کنے جنے ہیں؟ تو مثلا وہ کہے جی 2 جنے سن. اچھا تو ہی کنے جنے ہو؟ نہیں ہی تو کوئی 15-20 جنے ہیں. تو آپ کو پتہ نا آپ نے پھر دل میں کیا کہنا ہے؟ ہو سکتا ہے منہ پہ نہ کہو لیکن دل میں آپ نے کہنا ہے وہ لٹن والے 2 جڑے لٹے گئے 15، پتہ نہیں وہ خسرے ہیں نا یہ جنانے سن، وہ 2 لٹن والے، اور جو لوٹے گئے وہ کتنے؟ 15. منہ پہ آپ نہیں بولیں گے لیکن دل میں. اب ذرا پاکستانی قوم کی بات سن لو، یہ کیا کہتے ہیں جی، اسی لٹے گئے، اسی لٹے گئے. اچھا بھائی لٹن والے کنے سن؟ جی وہ نیشنل اسمبلی دیاں وہ 372 سیٹاں نے، 372. چلو جی میں 400 کہہ دیتا ہوں، پورے 400 کر چاہیے. یہ کہتے ہیں جی اسی لٹے گئے. بھائی کنیا جنے نے لٹیا؟ جی 400 جنے ہیں. اچھا جڑے لٹے گئے وہ کنے جنے ہیں؟ 22 کروڑ. کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ لٹیا کنیا نے جی؟ 400 جنے نے. تے جڑے لٹے گئے وہ کنے سن؟ 22 کروڑ. اللہ کسی نے باہر جا کے دسو نا تو کہ چلو اٹھ کے جا تو کام کر جا کے. میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، اتنا ہی کہہ دوں گا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. لیکن کسی کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. بڑا وقت ہو گیا بھائی پاکستان والے اٹھو یار، اب کام کریں، بہت پیچھے رہ گئے ہم، بہت پیچھے رہ گئے. حضرت ابو بکر کا پاکستان، حضرت مولا مشکل کشا کا پاکستان ہے، بڑی پیچھے رہ گیا. اٹھو یار، جتنے نوجوان بیٹھے ہو اٹھو بیٹا، آپ کوئی کام کریں. میرے حضرت استاد تھے، فرماتے ہیں 80 میں وہ جو نا پاکستان سے ایک وفد بھیجا گیا جاپان. بھائی دیکھ کیا ہوئے جاپان والے کی کرتے ہیں، سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں، سب سے زیادہ سونامی جاپان میں، منگتے بھی کسی کو نہیں. ساڈے تے لاتا ہے نہیں اسی منگنے بھی ہاں تو بعد میں جڑے ٹینٹ نے نا بازار وکدے ہوندے نے. یار کیا لوگ ہیں مدر جی، اللہ اخیر کر دی بے شرمی کی ہم نے. وہ منگتے بھی نہیں، اسی منگنے بھی ہیں، اور بعد میں جو خیمے ہیں وہ جلسوں میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور بازاروں میں بک رہے ہوتے ہیں. اخیر بے شرمی ہے، اخیر بے شرمی. وہ کہتے ہیں نہیں 11 بندوں پہ مبنی وفد جاپان بھیجا گیا، جاؤ یہ دیکھ کیا ہو یہ جاپان والے کیا کرتے ہیں.
کہتے جب ہم ایئرپورٹ اترے تو 11 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 11 جاپانی کھڑے تھے. جاپانی بڑی مہمان نواز قوم ہے. وہ استاد فرماتے ہیں بھائی کوئی نہیں گیا اسے جاپانی دے کار سوائے میرے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ہوٹل میں ٹھہریں گے. اب فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی اگر ہوٹل میں ٹھہر گیا تو دورے کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا. ان میں بیٹھوں گا تو دیکھوں گا نا کیا ان کی کامیابی کا راز ہے. سب سے زیادہ زلزلے ادھر, سب سے زیادہ سونامی ادھر, پھر بھی ترقی. کیا کرتے ہیں یہ؟ کہتے ہیں بہرحال میں واحد تھا جو گیا, باقی ہوٹل چلے گئے. کہتے ہیں میں نے ادھر پاکستان سے میں ایک چھوٹی ڈائری لے کے گیا تھا, جو اچھا لگتا میں نوٹ کر لیتا. مثال کے طور پہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک ہے 3 انگلیوں سے کھاؤ. کتنا جی؟ 3 انگلی. تو یہ کھا ہی نہیں سکتے. کھنے کے چول لوگ اتنا انگلیاں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا زیادہ نہیں کھایا جائے گا, آپ ٹھیک رہو گے, آپ کو ہسپتال نہیں جانا پڑے گا, آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اب کیونکہ حضرت جی اب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت 3 انگلیوں سے تو نہیں تھا نہ کھانا, کیونکہ وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ تھا. انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے حضرت جی 2 انگلیاں کڈیاں, ادھی جگہ لین دیا انہوں نے 2 سٹکاں تے نال ایک انگل لائی تے 3 پوریاں کر لئیاں. اب وہ اس سے کھاتے ہیں. وہ آندے ہی کھ نہیں ہے, 2 چولاں دے دانے آندے نے. اس وقت سب سے زیادہ جو عمر کی ریشو چل رہی ہے وہ ان کی چل رہی ہے. 115 سال 125 سال ان کی عمر جا رہی ہے. وہ ساڑھے اتنے 50 تو بعد پھڑک. اور وجہ کیا؟ کیونکہ ہم اس طرح کھاتے ہیں بکاں پر سٹنے اندر. وہ ہم بکاں پر پھر 50 تو بعد ختم فارغ. ہم اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار. آج بھی حضرت جی 3 انگلیوں پہ واپس آ جاؤ. اگر آپ کے ہسپتال نہ خالی ہوئے میں جرمدار ہوں حضرت, میں جرمدار ہوں حضرت. آ جاؤ واپس. 3 انگلیاں کھائے نہیں جاتا جی. بھوک ہے تو کھاؤ, ابھی بھوک ہے ہاتھ اٹھا لو. ساڈا صاحب ہوے حضرت جی کو کھا کے نہ تے جا پیا تھلے حضرت تڑفے پیا ٹھڈ پیڑ نال. حضرت وہ حکیم صاحب آئے حضرت جی, انہاں کیا پترا پھکی کھا لے. کہندا حکیم جی نہیں کھادی جاندی. انہاں کیا کیوں؟ انہاں کہا جو پھکی کھان دی جگہ ہوندی تے میں تھوڑی جی روٹی نہ اور کھا لیندا. ہم تو وہ ہیں حضرت, ہم تب بس کرتے ہیں جب جگہ نہیں رہتی ہے. تو پھر ہم نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ چھوڑا. تو چل پھر ڈاکٹر انکل میاں آ جاؤ واپس. کھانا چبا چبا کے کھاؤ. بھوک ہے تب کھاؤ, بھوک ابھی ہے ہاتھ روک لو. آپ کو لوڑ ہی نہیں پڑے گی ڈاکٹر کی. ڈاکٹر ویلے بہ جان گے سارے دے سارے. لیکن کیوں اسی کھانے ہاں بکاں دے نال. انہوں نے موجاں لگی. ہم نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کہتے میں نے دیکھا ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. یہ پیچھے نا حضرت ادھر یہ جو پنڈی روڈ ہے یہ جیلم یہ دینے کے پاس نے ایک واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا. حضرت وہ ہوا کہ کو ٹرک رکا کہ حضرت اس نے ہوٹل والے کو کھانے کا کہا. وہ کھانا آیا, وہ کھانا کھاتے ہی نا تھوڑی دیر بعد حضرت وہ جو ڈرائیور ہے نا وہ اس نے تڑفنا شروع کر دیا اور وہ مر گیا. پولیس آئی حضرت وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ لے گئے. جب ٹرک ڈرائیور کا پوسٹ مارٹم کیا گیا نا تو حضرت جی رپورٹ یہ آئی کہ جو ہے نا کھانے میں کچھ نہیں تھا, کھانا بالکل ٹھیک تھا. اور موت کی وجہ کیا بنی؟ سانپ کا زہر. حضرت جی اب اور تحقیق شروع ہوئی کہ بھئی کھانے میں تو زہر تھا کوئی نہیں, کھانا بالکل کلیئر ہے. اب اس کے اندر سانپ کا زہر گیا کیسے؟ حضرت جب انہوں نے مزید تحقیق کی تو دیکھا کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو سانپ کا زہر لگا ہوا تھا. اب پھر معاملہ شروع ہوا کہ بھائی اس کے ہاتھ تک زہر کیسے آیا. جب اور تحقیق کی گئی تو کیا دیکھا کہ اس کے ایک ٹائر کو بھی سانپ کا زہر لگا ہوا. اب ہوا یہ کیونکہ وہ ٹرک چلاتا آ رہا تھا, راستے میں روڈ کراس کرتے کوئی سانپ اس کے پہیے کے نیچے آ کے مر گیا. اس کا زہر اس کے ٹرک کو لگ گیا. اب ٹرک ڈرائیوروں کی عادت ہوتی ہے جب یہ ٹرک وغیرہ روکتے ہیں نا تو ہوائیں چیک کرتے ہیں. اس نے بھی چیک کی. اب ادھر نبی پاک کا طریقہ تھا کہ پہلے ہاتھ دھو لو. انہیں دھوتے کوئی نہیں, انہیں آ کے اس سے ہاتھ نہ روٹی کھانی شروع کر چھڑی. ہاتھ کو لگا تھا زہر, وہ زہر تھوڑا تھوڑا نہ اس کے اندر جاتا رہا اور اس کی موت کی وجہ.
جو کچھ ہے حضرت اس کی صرف بیٹا وجہ یہ ہے ہم نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے ان کا طریقہ مبارک چھوڑ دیا۔ اے اللہ آج بھی ان کے طریقہ مبارک پہ واپس آ جاؤ، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ لکھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا صحابہ کی پانی پینے کے حوالے سے تربیت فرما رہے تھے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آپ فرما رہے تھے دائیں ہاتھ میں لو، پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو، پینے سے پہلے برتن میں دیکھو، روشنی میں بیٹھ کے پیو، 3 سانسوں میں پیو، پہلے پیو پھر پیو، پھر تیسری سانس میں جتنا مرضی پیو، پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ انہیں ایک یہودی گزر رہا تھا، وہ سن رہا تھا، اس نے کہا اللہ یہ کیا بات ہوئی، روشنی میں پیو، پینے سے پہلے برتن میں دیکھو، دائیں ہاتھ میں لو، 3 سانس میں پیو، پی کے اللہ کا شکر ادا کرو، پہلے بسم اللہ شریف پڑھو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ وہ گھر جا کے سو گیا، رات کو نہ پیاس لگی، وہ گیا حضرت، اس نے وہ مشک میں سے پیالے میں پانی ڈالا، جب پینے لگا نا تو وہ نور ابھی اندر موجود تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کا، روشنی میں پیو، پینے سے پہلے برتن میں دیکھو۔ انہوں نے کہا بھئی مسلمانوں کے نبی کہہ رہے تھے، چلو آج دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، کیونکہ حضرت یہ والا دور تو نہیں تھا نا، وہ گیا کھڑکی کے پاس، اس نے پردہ ہٹایا تاکہ چاند کی روشنی اندر آئے میں دیکھوں۔ تو جب اس نے وہ پردہ ہٹایا نا تو چاند کی روشنی اندر آئی تو کیا دیکھتا ہے، پیالے میں ایک بچھو ہے، اس کے ہاتھ سے پیالہ گر کے ٹوٹ گیا، ساتھ ہی اندر کا کفر بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی پینے کے طریقے میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، قربان جاؤں ان کا سارا دین کتنا سونا ہوگا۔ اگر آج میں نے نبی پاک کی بات نہ مانی ہوتی، میں نے یہ پانی پی لیا ہوتا، نہ برتن میں دیکھا ہوتا، تو یہ بچھو میرے اندر چلا جانا تھا، اس نے مجھے ڈسنا تھا اور میری موت ہو جانی تھی۔ آج صرف ان کے فرمان مبارک کی وجہ سے مجھے نئی زندگی مل گئی۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ جب سے ان کا طریقہ چھوڑا کچھ نہیں رہا ہمارے پلے، کچھ نہیں رہا حضرت ہمارے پلے، در بدر پھر رہے ہیں حضرت، تھک کے کھا رہے ہیں۔ نہیں آؤ حضرت اسی در پاک پہ چلتے ہیں، اسی پر اپنی ہر محفل کو مقصد دو، اپنی ہر محفل کو موضوع دو، کٹھے ہو سڑیے کڑیے، اپنے بچوں میں یہ سوچ دیں ہم نے تو حضرت جی جیسے تیسے وقت کاٹ لیا، رو یہ تو اچھا وقت دیکھیں، ان کے اندر یہ سوچ ڈالو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نوٹ کر، بہرحال بات طویل ہو جائے گی، اثر بھی پڑھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دورہ مکمل ہو گیا، پاکستان روانگی تھی، دل میں خیال آیا بھائی اتنی خدمت کی تھی، تو بھی تو کچھ کر کے جانا، سمجھ نہ آئے کروں کیا۔ کہتے آخر میں بازار گیا اور میں نے وہاں جا کے نا ایک کیمرہ خریدا، یہ 1980 کی بات ہے، وہ جس میں ریل ڈلتی تھی۔ کہتے میں نے وہ کیمرہ خریدا، بڑے میں نے وہ طریقے سے رکھ لیا، جب میں نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو وہ کیمرہ تھما دیا۔ اب جاپانی بڑا غصہ، حضرت یہ آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں۔ کہتے میں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی، میں تو جا رہا ہوں، پھر وطن ملاقات ہو نہ ہو، لیکن جب بھی تو یہ کیمرہ استعمال کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا۔ وہ چپ کر گیا۔ کہتے تھوڑا سا میں آگے چلا تو وہ جاپانی بھی مجھے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کرو تو پھر کیمرے دی رسید تے میں نے دے جاؤ۔ کہتے میں نے رسید نکالی اس کو دے دی، میرے دل میں بھی خیال آیا بھئی یہ رسید کا کیا کرے، کہتے میں مجھے بھی نہیں رہا گیا، میں نے بھی پوچھ لیا، میں نے کہا رسید دا کی کرنے، تو فرماتے وہ جاپانی مجھے آگے سے کہتا حضرت میرے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی جاپان میں کوئی مہمان آئے اور وہ جاپان سے کوئی بھی چیز خرید دے تو جاپان اس کو خریدی ہوئی ہر چیز پہ مہمان ہونے کی وجہ سے 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر چیز 100 کی ہے تو اس کو 60 کی ملے گی، 40 مہمان ہونے کی وجہ سے لیس معاف کر دی جائیں گے۔ اب اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان تو پھر تو ڈسکاؤنٹ ٹھیک تھا، کیونکہ اب کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا، کیمرہ جاپان ہی رہے گا، میں یہ رسید لے کے دکاندار کے پاس جاؤں گا، ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا اور اس کو باقی پیسے دوں گا۔
استاد فرماتے میں سمجھ گیا کہ جب ایک عام جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو یہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. لیکن حضرت جی میں بہتی گل اگے نہیں وداواں گا کیونکہ اثر ہے دھوپ زرد ہونا شروع ہو گئی ہے مکروہ وقت شروع ہونے لگا. ایک گل کا جواب دے دیو میرے بھی آن دا مول پہ جائے گا. سچ اللہ کو بیٹا بڑا پسند ہے جو ہوا منی ہے کہ ہوا ساڈے. سر ایک گل دسی ہو سارے جنہیں سامنے بیٹھے ہو میں بھی اپنے آپ کو پوچھنے لگا ہم بھی اپنے پاکستان کے ساتھ اتنے مخلص ہیں؟ نہیں لیکن پاک انہاں تے چھڑیا سارا سیاستداناں تے. میں نہیں کہندا کہ دودھ دے تو لے رہے ہو بھی لیکن پتر قصور وچ سلیمان دا بھی ہے. یہ میرے پاکستان کی بد نصیبی ہے. انہوں جدو چور پے نے کروں پے انہوں کروں پے میرا بھی بڑا قصور ہے. اپنے پاکستان نال مخلص ہو. وہ جتنے یہ بچے بیٹھے نا یہ جو دو بچے چھوٹے جیسے بیٹھے ہیں پتر آج انہاں بچیاں دے اندر پاؤ پتہ ہے ہمارے بڑوں نے کیا غلطی کی ہمارے ساتھ. جو تھوڑے جو وڈے ہوئے تھے ایک کی پہلا پیج کی کسیا اور کم از کم میٹرک کر لیں تینوں کتے ملازم بھرتی کرا لیں بس پہلا پیچا کسیا دوجا کیڑا کسیا پتر کوئی چنگی نوکری یا پیسے نہ لبے تے چنگا رشتہ دوجا پیج چکا ہے کسیا. ساری زندگی ایسے کام کی لنگ گئی ہے کوئی مقصد ہی نہیں تھا زندگی نوکری اور چھوکری اس میں زندگی ضائع کر دی. لیکن بیٹا جتنے پتر پیو جوان بیٹھے دیو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ان بچوں کے اندر یہ پیچ نہ کسنا. میں یہ بات اس انداز سے کہہ رہا ہوں اقبال نے اپنے انداز میں کہی. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. کیا اتنی قیمتی زندگی ایک نوکری اور چھوکری کے لیے تھی؟ لیکن دو ہی پیچ کر دیا نے کسے نوکری چھوکری ہے. ساری زندگی ضائع ہو گئی ہے. کوئی مقصد نہیں دیا گیا ہمیں بچپن میں کہ تو نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو نے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے. نوکری چھوکری ہے. نوکری لبی چھوکری لبی وہ گل ختم ہو گئی. بچے جمے تھے اللہ اللہ تھے خیر صلی. اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. جس کے لیے رب نے 4 قسمیں کھائیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ نوکری تو چھوکری. جس کے لیے اقبال نے کہا ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی نہ اس کا نہ شیمن بخارا نہ بدخشاں غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. 2 ہی سبق دے دیتے گئے نوکری اور چھوکری. ساری زندگی اسی میں گزر گئی. جنہوں نوکری لب گئی چھوکری لب گئی انہوں کا مقصد پورا ہو گیا کیونکہ ابا جی نے دسی یہی ہے ابا جی نے دسی یہی ہے اسلام پاکستان قوم کچھ نہیں بیٹا اسی تے غلطیاں کر گئے پتر اینا نہ کریو ہے. انہوں نے کہیو نہیں بیٹا تم نے پڑھنا ہے بس نہ نوکری کے لیے پڑھنا ہے نہ چھوکری کے لیے پڑھنا ہے. تم نے پڑھنا ہے تم نے علم حاصل کرنا ہے. ہماری یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں علم حاصل کرن کوئی گیا ہے باقی سارے نوکری والے نوکری لیکن ان کا بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے ڈالا ہی یہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان بٹھا کے کہہ رہی ہیں عبد القادر جان اگر جاتی ہے تو جائے میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا. کبھی جھوٹ ہے. بغداد شریف جا رہے ہیں راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو آ لیا قافلہ لٹ رہا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپن ہے آپ کا. ایک چور آپ کے پاس بھی آ کے کہتا ہے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا میرے پاس اتنے پیسے ہیں. کہا کدھر ہیں؟ فرمایا اندر سے لے ہوئے. اس نے کہا بچہ ہے ہر کوئی چھپا رہا ہے یہ ایک چور آتا گیا آخر بات سردار تک گئی. اس کو بتایا گا ایک بچہ ہے سارے چھپا رہے ہیں وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ اندر سے لے ہوئے ہیں.
وہ آیا, اس نے بھی پوچھا کہ کیا ہے, فرمایا پیسے ہیں. کدھر ہیں؟ فرمایا اندر سے لے ہوئے ہیں, میرا 40 درہم لکھا ہوا کتابوں. وہ جب اٹھا کے دیکھا تو اندر واقعی موجود تھے. وہ سردار پوچھتا ہے بھئی تو بچا سکتا تھا, تو بچا سکتا تھا, تو نے کیوں بتا دیا؟ اب نے فرمایا اگر تم نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا. تو نے کہا بتا کیوں دیا؟ کہا آتے ہوئے میری امی نے مجھے کہا تھا عبد القادر جان جائے گی تو جانے دینا, جھوٹ نہ بولنا ہے, جھوٹ نہ بولنا. لیکن سانو دو ہی کام دسے گئے, نوکری تے جوکری. روئی کر کے ہی سمجھے اب ٹھیک ہو گیا جی, مقصد پورا ہو گیا. نہیں بیٹا, مقصد بہت بڑا ہے, مقصد بہت بڑا ہے. وہی مقصد تو تھا حضرت جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں لے آیا, مقصد ہی تھا. میں پہلے کہہ رہا ہوں بیٹا, ادھر باتیں تروڑنے مروڑنے کی لوگوں کو بڑی عادت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محفلیں نہ کرو, نہ نہیں, لیکن پتر صرف محفل کر لینے سے تو نہیں نا گل پوری ہوگی. اگر صرف محفل کر لینے سے بات مکمل ہو جاتی ہے, محفل کر لینا یا کرا لینا ہی صرف دین تھا, تو پھر امام علی مقام کربلا کیوں گئے؟ آپ کے پاس تو جگہ بھی بڑی سونی تھی, نانا جان کا مزار مبارک محفل کرنے میں. ریاض الجنہ شریف میں محفل ہونی تھی, محفل ریاض الجنہ شریف میں ہونی تھی. پتہ ہے آپ کو نعت کس نے پڑھنی تھی؟ حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے. حضرت بات تو نعتیں بھی صحابہ نے پڑھنی تھی, لیکن کہا نہیں, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. پتر رسم شبیری ادا کرن دا ویلا ہے جی. نکاح بھی کرو, نوکری بھی کرو, لیکن بیٹا یہ نہ کو سمجھنا کہ یہ دو کام کر لینے سے مکمل ہو گیا. مقصد بہت بڑا ہے. پاکستان بہت پیچھے ہے, اس کو آگے لے کے جانا ہے, اور کوئی کام کرے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, خوبصورت بزم سجی, تو اللہ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یہ ایک نا لکھا تھا, بس میں 1 منٹ جی, یہ ابلیس کی مجلس شورا, وہی ہو ٹائم بھی بڑا ہو گیا. ابلیس کی مجلس شورا بہت مزیدار ہے, بڑا لطف آتا ہے پڑھنے کا. تو اس میں اقبال نے بڑا کر, لیکن حضرت جی ظاہر ہے میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بے ذوق ہو چکے ہیں ہم سارے کے سارے. بس جی اللہ آپ کو ذوق عطا کرے. اور بھائی نے بڑے پیار سے بلایا ہے, بس ہم ذرا پیچھے لیٹ ہو گئے, تو لیکن شکر ہے کہ دونوں کی عزت رہ گئی ہے. کیونکہ جی آیا نہ جائے پھر تسی الزام بڑے بڑے پیڑے لاندے ہوندے, ساڈے تے بھی تے بلاڑ والے تے بھی. وما علینا الا البلاغ المبین.